کہ ہمارا ایک لمحہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سب روح ہو رہا ہے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ہر چیز قرآن مجید کی اگر آیات کو اٹھائیے تو کہیں گلے میں نام اعمال دے دیا جائے گا، کہیں یہ کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ کہا گیا کہ نام اعمال کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، کچھ لوگوں کو پشت کی طرف سے نام آیا۔ لیکن جب ہم لوگ یہاں یہ بیٹھے ہیں نا، خدا دے سب یہی موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، عتیق و عتیق دیکھ رہے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 5۔ خود یہ جگہ گواہی دے۔ اچھا یہ سوال ہے، اللہم صلی اللہ محمد جگہ کے اثرات ہوتے ہیں، یہ پوچھا نہیں تھا اور بات آئی ہے جلدی سے، جگہ کے اثرات، جگہ نارمل ہو ہم اسے برا بھی بنا سکتے ہیں اور اچھا بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر جگہ کے اثرات نہ ہوتے تو آپ سے یہ نہ کہا جاتا کہ تمہارے علاقے کی مسجد کا ثواب نماز پڑھنا الگ ہے، جامع مسجد میں الگ۔ اگر جگہ کے اثرات نہ ہوتے محترم تو یہ بالکل نہ کہا گیا ہوتا کہ جس کی توبہ کہیں قبول نہ ہو وہ بغیر سہنے کے پاس چلا جائے، اس کے توبہ قبول ہوتا ہے۔ جگہ کے اثرات نہ ہوتے کہ روایت نہیں پیش کی جاتی کہ کسی جانور کی مشکل پیدا ہو رہی ہو اسے اٹھا کے وہاں لے جا دیا جائے جہاں وہ نماز پڑھو۔ جگہ کے اثرات نہ ہوتے تو آسمان کے فرشتوں کو زمین کے اوپر چمکتا ہوا بالکل نہ دکھائی دیتا جہاں ہمارا مجید دے رہا ہو۔ جگہ کے اثرات نہ ہوتے، آیت اللہ نام یاد نہیں آتا، وہ جیسے یہ عمارت ہے ایسے ہی احمد خانہ، وہ آئے اور آگے بیٹھ گئے، پھر وہ چار طرف یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کچھ نیا معلوم ہو رہا ہے یہ حصہ، کہاں وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ آبادی زیادہ ہو، پبلک زیادہ ہو گئی تو اب ذرا سا اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا، بڑا کر دیا گیا، تو کہا وہ پرانا حصہ کون ہوتا، وہ یہاں سے لے کے وہاں تک، وہ اٹھے وہاں سے اور اٹھ کر کے وہاں پہ آ کر کے بیٹھ گئے اور یہ کہتے ہیں کیا بیٹھتے ہوئے چونکہ یہ جگہ جہاں کہ آپ یہاں بیٹھ رہا ہوں اس نے دل کے اہل بیت زیادہ سنا ہے لہٰذا یہ زیادہ پاور ہے۔ یہ اپنے آپ میں حقیقت ہے جہاں کہ جگہ کے اثرات ہوتے ہیں، گواہی۔ اچھا مولا کائنات ہے، بیت المال میں کچھ مال آیا تو امام نے کہا کہ اچھا یہ جو واقعہ ہے اس کو پڑھ کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل شام یا رات، یعنی شام ڈھل رہی ہے، رات کا آغاز ہونا، کچھ ایسا معاملہ ہے۔ امام نے کہا بلاؤ حقداروں کو، بلاؤ جو بیت المال میں آیا حقداروں کو بلاؤ۔ کسی نے کہا مولا کہاں بات کی ہے؟ اب دیکھیں امام نے جو جملہ کہا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے وہ پڑھ رہا ہے، امام کو غیر سب کچھ جانتے ہیں۔ امام نے کہا کہ رات کے گزر جانے کی تو یقین ہے مگر کل کا رہوں یا نہ، یہ ہمیں سمجھ رہا ہے۔ ڈیٹ آ گئی ہے، پیسہ اگر آپ نے نکال لیا ہے تو اس کو لے کے گھومیے نہیں، جتنا جلدی ہو سکے حقدار تک پہنچا ہے، اور حقدار تک پہنچے اگر آپ کے پاس کوئی رقم آ جائے، امام کے یہاں بھی یہ جملہ کیا ہے، حقداروں کو بلاؤ۔ ہم مولا مگر نہیں، مسالے روشن کرو۔ اب مسالے روشن کی جا رہی ہے، ظاہری طور پہ دیکھا کہ 36 ڈگری کی بات کا واقعہ ہو، مسالے روشن کی جا رہی ہے، حقدار آئے اور حق لے کے چلے گئے۔ اب سنیے بھائی دیکھیے میں نے جان کے کہا کہ یہ 36 ڈگری کے آس پاس ہے کہ معاملہ لگا ہوگا، کوفہ ہے نا، بیت المال ہے، کوئی ہال نما چیز نہیں ہوگی جس میں مال اکٹھا کیا گیا اور امام بیٹھ کر کے ہاں ان کو اتنا دے دو، ہاں ان کو دے دو، ان کو دے دو، دے کیا دو؟ یقین مانیے امام اس وقت ظاہری طور پہ اس پس منظر سوچی کہ خلیفہ ہے، آپ کے انڈر میں نہ جانے کتنے فوجی ہیں، کمانڈر ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، چاہنے والے ہیں، اس کے باوجود جب مال تقسیم کر چکے، لیکن یہ نہیں کہا قبر میں جا رہا ہوں اور ذرا سلمان یہ دیکھ لینا تعالیٰ لگا دینا، ارے مقدار ذرا سا کچھ نہیں۔ جملہ یہ ملتا ہے کہ امام اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کو ذرا سا بدل دیا، ساتھ ہی ایک وقت تھا
نمازی پیغمبر ہوں گے، پھر جدا پہلا شعور ہوں گے، جوان جنت کے سردار والد ہوں گے، اور وہ کر کے اپنے ہاتھ جھاڑو گے اور جھاڑو لگو گے. تو آپ دیکھیے چھوٹے بچے سے ہوتے تھے، میں کہتا کہ اس وقت کے یہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ کو سمجھانے کے، مگر ظاہر طور پہ آپ کے خلیفہ خلافت ہے، ایسے عالم میں بھی امام کی طرح سیریسلی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کام کرنے میں شرم آؤ، کام کرنے میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیت المال میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگایا. سیرت المومنین کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے، جھاڑو لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا، وہی مصلی 2 رکعت نماز پڑھی امام. دیکھیے جگہ کا خراب ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز، اور وہیں پر امام نے کیا کہا، آپ کا ہے بیت المال کے دروں کی بات گواہ رہنا تمہیں علی کے شروع ہونے سے پہلے خالی ہے. گواہ رہنا، تو سمجھ میں آیا، گواہ رہنا اے امام بارگاہ مجلس کو، گواہ رہنا کہ لوگ سن رہے ہیں کہ لوگ حسین کی محبت میں آئے ہیں، گواہ رہنا اے زمین میں تیرے اوپر آزما کر رہا ہوں. یہ بھی تو کہا جائے، اے زمین گواہ رہنا آج میں گناہ کے ارادے سے تیرے سینے پر چل رہا ہوں. اے زمین گواہی دینا کہ آج میں نے اپنے ماں باپ کے لیے نیکی کی ہے، رہی کو غلطی سے. اے زمین یہ سب گواہی دیں گے. ہم لوگ بس وہی ہے کہ بہت سی چیزیں ہم کو گرین سگنل دکھا دیا ہے، ہرا ہرا کچھ وہ سب چیزیں ہیں. شفاعت ہماری نہ ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ کیا ان کی ہوگی، ان کے ماننے والوں کی ہوگی جو درِ صحرا کو جلاتے ہیں؟ نہیں ہوگی. ہماری ہوگی، لیکن پھر آئمہ ہمارے پھر چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ جناب وسیع کی روایت نقل کر کے ہم تک بات پہنچائیے، ہمارے چاہنے والوں کو بتانا برزخ کی تیاری کر کے ہیں. برزخ یعنی کیا؟ اب جب تک قیامت نہیں آئے گی قبر کی وہ منزل، اب یہ مرنے کے بعد قیامت کے بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ برزخ کی منزل ہے. کسی کا 1 لاکھ سال ہو چکا ہوگا، کسی کا 10 سال ہوا، 10,000 سال ہوا. کب سے دنیا خلق ہوئی ہے؟ جناب آدم سے لے کر کے اب تک جو بھی مر چکے ہیں وہ برزخ کی منزل میں ہے. لیکن خدا کا شکر ادا کیجیے کہ ہم مر جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے کیا جملہ مرحومین کون سے؟ جو ہمارے ہیں، جو ہمارے گزر چکے ہیں، جن کو یاد کرنے والا نہیں ہے. ایک روایت پڑھا دے نا، بالکل ہل کر کے رہے ہیں. مرحومین کی جو پکار ہے نا اس کو نقل کیا ہے، اور اس انداز دیکھیے گا وہ چیختے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے گھر والوں، میرے رشتے داروں، کچھ بھیجو، کچھ تو بھیجو. اچھا سنو، مطلب انتہا ہے جو تم نے گوشت کھایا ہے نا، اس کی جو بچی ہوئی ہڈی ہے وہ کسی جانور کو صرف اس نیت کے ساتھ ڈال دو، یہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کو کچھ تو فائدہ پہنچ جائے گا، اس کا بھی ثواب مل جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ. یہی میں جو کرنا چاہتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سے بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو خدا کی واسطے کریے، یعنی آپ کی محمودی یہ اہل بیت ہمیں مل گئے تب ہم کو پتہ چلا کہ یہ کیا قبر میں کون سی آواز آ رہی ہے. یہ ہمارے نگران نہیں ہو سکتے تھے کام، لیکن انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارے محمودی کیا چیز ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی حاجت ہے. ہم سیلفش ہو چکے ہیں، یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ سب کچھ اپنا ہے. آج تو وہ دور چل رہا ہے نا، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کچھ پرسنٹ ایسے ہوں گے واقعی، کچھ پرسنٹ 1 2 3 4 5 اس سے مجھے نہیں لگتا، شاید 10 مان لیجیے، لیکن 90% ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں ہفتے میں 1 نہ 1 دن کچھ ایسی غذا بنتی ہوگی کہ جو ان کے لحاظ سے اپنے لحاظ سے کہا جائے کہ اچھی ہے. یعنی جسے اگر ہم پڑوس کے یہاں بھیج دیں تو وہ خوش ہو جائیں، منہ نہ بنائیں یہ کیا بھیج دیا. دال تو ہمارے یہاں میں نہیں، جو وہ بھی بھیجتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مطلب اللہ نے مطلب ہفتے میں 1 دن تو کچھ نہ کچھ بنتا ہوگا. یہ شیطان ہم پر حاوی نہیں تو اور کیا ہے، یہ کہتا ہے سب کھا جاؤ. اور امام کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو دے دیا وہی باقی. واہ
جملہ آ گیا تو چوتھے امام محمد سید سجاد اللہ